بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ بڑی مختلف قسم کی ایک سٹوری شیئر کروں گی جس میں دو نبیوں کو قتل کر دیا گیا تھا جو کہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ وہ نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان کو بنی اسرائیل نے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، یعنی نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ویورز، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے آسمان پر حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا اور پوچھا، اے یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے شہید کیا گیا، یعنی آپ کو اور آپ کے بیٹے کو یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والوں نے قتل کیوں کیا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام میرے بیٹے تھے اور اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیح نظر آتے تھے، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں عورتوں کی حاجت نہ تھی۔ اس دور کے بادشاہ کی ایک بیوی تھی جو ان پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق سنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو وہ ان پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس نے شادی کا پیغام بھیجا جو یحییٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ ان کو عورتوں کی طلب نہیں تھی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس عورت کے دل میں یہ خلش تھی کہ میں ایک شہزادی ہوں اور مجھے انکار کر دیا گیا ہے۔ ابھی اس شہزادی کی شادی نہیں ہوئی تھی جب اس نے پیغام بھیجا تھا، بعد میں اس کی شادی ہو گئی، اور وہ بڑی ظاہر ہے وہ شہزادی تھی تو بہت دولت مند تھی۔ اس کے نام میں ایک بازار تھا جو صرافہ بازار جسے کہہ سکتے کہ جہاں پر سونے کو ڈھالا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ جب اس نے 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی جبکہ میں بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا تھا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ 3 طلاقیں ہو گئی تو اب تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام سے پوچھو، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صحیح راستہ بتائیں گے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ عورت آپ پر حلال نہیں ہے، آپ نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب یہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ جبکہ وہ مرد رجوع کرنا چاہتا تھا اور وہ عورت بھی چاہتی تھی۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ یحییٰ علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ حلالہ نہیں کرے گی یہ دوبارہ تم سے نکاح نہیں کر سکتی، تو اس مرد نے یا وہ جو بادشاہ تھا اس نے بیوی سے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، کسی بھی طرح سے حلالہ کر لو یا جو کچھ کر لو، لیکن میں تمہیں اپنے نکاح میں دوبارہ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک صورت میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی، میں دوبارہ تمہاری بیوی بن جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کہتا کہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے، اس کے خون کے سمیت، مجھے اس کا کٹا ہوا سر چاہیے۔ اگر تم مجھے اس کا سر لا کے دے دیتے ہو اس کے خون کے سمیت تو میں دوبارہ سے تمہاری بیوی بن جاؤں گی، چاہے میں اس کے لیے حلالہ کروں یا کچھ بھی کروں، میں دوبارہ سے تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ وہ آدمی مان گیا۔ اس نے اپنے خادموں کو بھیجا کہ جاؤ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے کر آؤ۔ جب خادم گئے تو وہ دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام مسجد جبرون میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان جلادوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا۔ سر کاٹ کے انہوں نے ایک تھال میں رکھا اور ان کا بلڈ بھی تھال میں ڈال لیا اور لے کر چلے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کو جب نماز انسان پڑھ رہا ہوتا تو ارد گرد کا کچھ نہ کچھ منظر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ان کو محسوس تو ہو گیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ اللہ کے نبی تھے، وہ نماز میں خلل نہیں ڈال سکتے تھے، وہ خاموشی سے نماز پڑھتے رہے۔ وہ خادم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر تو اس عورت کے پاس لے گئے، اس کو وہ تھال پیش کر دیا اور بہت خوش ہوئی دیکھ کر، انہوں نے مجھے انکار کیا تھا شادی سے، اب دیکھو ان کا کٹا ہوا سر میرے پاس آ گیا ہے۔ وہ تھال اس نے اپنے سر پہ رکھا، اس کے اندر بلڈ بھی تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بھی تھا۔ تو سر میں سے مسلسل آواز آ رہی تھی کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ عورت اسے سر پہ اٹھا کے تو اپنی ماں کے گھر چلی گئی، جا کے ماں کو دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ میں یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر لے کر آ گئی ہوں۔ اس نے تھال اپنی ماں کے سامنے رکھا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے اور یہ ان کا سر ہے۔ یہ مشورہ اس کی ماں نے ہی اس کو دیا تھا کہ وہ تمہارا نہیں بنا تو تم اس کا سر کٹوا دو، وہ تو تمہاری اگلی زندگی میں بھی روڑے اٹکا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔
تو تم اس کو مروا دو۔ اس عورت نے جا کے جب وہ شہزادی نے ماں کے آگے تھال رکھا تو وہ ابھی کھڑی تھی تو اس کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے اور اس کے پاؤں آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گئے۔ وہ پاؤں زمین کے اندر جائی جا رہے تھے۔ جب گھٹنوں تک زمین کے اندر چلے گئے تو اس کی ماں نے شور مچا دیا، ملازموں کو بلایا، ارد گرد خادموں کو بلایا کہ کھینچو اس کو کھینچو۔ انہوں نے کھینچنا شروع کر دیا، لیکن زمین کی پکڑ بہت زیادہ تھی۔ وہ کھینچ رہے تھے لیکن وہ نہیں نکل پا رہی تھی۔ جب وہ کندھوں تک زمین کے اندر دھنس گئی تو اس کی ماں نے جلاد کو آواز دی کہ اس کا سر کاٹ دو، اس کا سر کاٹ کے مجھے دے دو تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں، اس کے ساتھ اپنا جی بہلا سکوں، یہ تو زمین میں دفن ہوتی جا رہی ہے۔ جلاد نے فوری طور پر اس کا سر کاٹ دیا اور اس کی ماں کو پکڑا دیا، اور جیسے ہی سر کٹا تو زمین نے اس کو پوری طرح سے نگل لیا، اس کے جسم کو زمین نکل گئی۔ اب ماں کے پاس سر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا بدلہ اسی وقت لے لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ زکریا علیہ السلام آپ کو لوگوں نے شہید کیوں کیا، آپ کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو جب قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ عورت بھی زمین میں دھنس گئی اور اس کا سر بھی کاٹ دیا گیا، تو لوگوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ سارا کچھ زکریا علیہ السلام نے کروایا۔ تو لوگ مجھے مارنے کے در پر ہو گئے۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے اور شیطان ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ شیطان ان کے ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ یہ ادھر کو گئے ہیں، یہ ادھر کو چھپے ہیں، یہ ادھر کو، اور وہ میرا مسلسل پیچھا کر رہے تھے، اور میں بھاگتے بھاگتے جنگل میں پہنچ گیا۔ جب میں جنگل میں پہنچا تو مجھے ارد گرد کوئی چیز چھپنے والی دکھائی نہیں دی کہ جس سے میں چھپ سکوں، کیونکہ شیطان تو ان کو بتا ہی جا رہا تھا۔ تو مجھے ایک بڑے سارے درخت نے اپنی طرف بلایا کہ میرے پاس آؤ، تو جب میں درخت کے پاس گیا تو درخت درمیان سے پھٹ گیا، یعنی کہ اس کے اندر راستہ بن گیا، اور میں درخت کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ درخت بند ہونے لگا تو شیطان نے میری چادر کا ایک کونا پکڑ لیا اور درخت بند ہو گیا، لیکن میری چادر کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ تو جب لوگ وہاں پر پہنچے مجھے ڈھونڈتے ہوئے تو شیطان نے بتایا کہ یہ دیکھو اس درخت کے اندر ہے زکریا علیہ السلام، یہ دیکھو اس کی چادر کا کونا، اور میں نے اس کو یہاں بند ہوتے دیکھا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، اس کو کیسے باہر نکالیں؟ پھر کسی نے کہا ایسے کرتے ہیں، ہم درخت کو جلا دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا نہیں، درخت کو جلانا نہیں ہے، اس کو آری سے کاٹ ڈالو۔ تو لوگوں نے درخت کو آری کے ساتھ کاٹ دیا۔ تو اس طرح میری شہادت ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی جب درخت کو کاٹا گیا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میری روح اللہ تعالیٰ نے درخت میں ڈال دی تھی، تو اس لیے درخت کو تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ ویورز، بتایا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو شہید کر دیا گیا تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد جبرون میں شہید کیا گیا تھا، تو اس جگہ پہ جو ان کا خون گرا تھا وہ خون مسلسل ابل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تازہ کسی کو یہاں پر قتل کیا گیا، اور وہ خون مسلسل ابل رہا تھا۔ پھر جب وہاں کا بادشاہ چینج ہوا، بخت نصر وہاں پر آیا، تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کس کا خون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے، ان کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا، تو یہ ان کا خون ہے جو ابھی تک ابل رہا ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 70,000 اسرائیلیوں کو وہاں پر قتل کروایا تھا تاکہ وہ خون رک جائے، لیکن خون جو ہے نا وہ جوش مارنا پھر بھی نہیں بند ہوا تھا۔ اور پھر جب آرمیہ علیہ السلام وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے خون اب تو رک جا، بنی اسرائیل تباہ ہو چکا ہے، اب بنی اسرائیل تمہاری وجہ سے تباہ ہو چکا ہے کہ تمہارے خون کا بدلہ چکاتے چکاتے بنی اسرائیل تباہ ہو گیا ہے، اے خون اب تو رک جا، ابلنا اب تو بند کر دے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس وقت خون نے ابلنا بند کیا تھا، تب وہ رکا تھا۔ ویورز، یہ تھا ایک واقعہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ دونوں اللہ کے نبی تھے، تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔